اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمایا اور پھر رمضان کا جمعہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جتنا یہ عظیم الشان مہینہ، یہ عظیم الشان گھڑیاں ہیں، جب ہم اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ اس مہینے کی کتنی قدر ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس مہینے کی کتنی قدر ہے، کہ وہ اللہ سے اس مہینے کو مانگ رہے ہیں، جب یہ مل رہا ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صرف اور صرف عبادت۔ تو یہ بہت بڑا پیغام تھا، حالانکہ آپ تو معصوم تھے یا آپ کو تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ اصل میں اپنی امت کو سمجھانا تھا، اپنے عمل سے پیغام دینا تھا کہ آپ نے اس ماہ مبارک کو کیسے گزارا۔ ایک بات جو رمضان کی خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ ایک تو کیا ہے؟ روزہ۔ یاد رکھیے، روزہ جیسے نماز فرض ویسی روزہ فرض، اس کی شرائط موجود۔ بعض حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرما دی کہ بغیر روزہ کے روزہ نہیں چھوڑنا۔ فرمایا روزے کو لازم پکڑو، اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ یہ کس نے مشورہ دیا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میری امت اپنے اوپر روزے کو فرض کر لو، لازم کر لو، اپنے آپ کو پابند بنا لو۔ کیوں؟ فرمایا اس جیسی عبادت اور کوئی نہیں، اس کے اندر اور کوئی ایسا جیسا ہی نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود خاص پروٹوکول عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا ان فی الجنت باب یقال له ریان، کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک دروازہ رکھا جنت کا، اس کا نام رکھا ریان۔ ریان مطلب روزے دار۔ فرمایا اس روزے سے پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ صرف اور صرف روزے داروں کو داخل فرمائیں گے، اور اعلان ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ دار تھے، ان کے نعرے وہاں بلند ہو گئے۔ اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا، صرف روزے دار۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پورے مہینے روزے رکھے گا، سارا سال روزے رکھے گا، یہ رمضان کے روزے ایام و معدودات، اللہ فرماتے ہیں چند دن ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ والد صاحب رحمہ اللہ بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ روزہ ہم صرف نیت کرتے ہیں، مکمل ادا کرواتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں تو یہ کتنا مشکل ہو جائے گی، تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو موسم ہے یہ تو بڑا شاندار ہے ویسے روزے کے لیے، لیکن اگر بالکل گرمیوں کے روزے ہوں اس میں بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مکمل اللہ کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ ثانیہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف نیت کرنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اور پھر یہ موسم ملنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے فرض کر لیا، لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ روزہ جو رکھتا ہے، فرمایا اسے اللہ مل جاتے ہیں۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اسے اللہ مل جاتے ہیں، اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اسے اتنی روحانیت مل جاتی ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس ماہ مبارک میں کچھ خاص انعامات فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے بھوکا ہونے کی وجہ سے جو اس کے معدے سے خوشبو ایک پیدا ہوتی ہے وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جیسے آپ بتانا لگا رہے ہیں، یہ کیا بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار کر رہے ہیں، اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے اس شخص کے اوپر کی جو روزہ رکھتا ہے۔ ایک یہ نام فرمایا۔ دوسرا فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو حکم کہاں سے آیا؟ اللہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔
اور پھر تیسرا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، تو انسان بہت ساری گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اب آگے ترغیب یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑے بہت نفس کی کوتاہی کی وجہ سے بھی گناہ ہے تو انسان پھر رمضان کے مہینے کے اندر کیا کرتا ہے، ایک شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، ان کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت تو ہے کہ شیاطین کا قید ہونا، سرکش شیاطین کا بند ہو جانا، اور پھر رحمتوں کے دروازے کھلنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے توفیق عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے اندر انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزوں کی پابندی کرتا ہے، اور اس کی عبادات ہر شخص کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر عبادات کو بڑھانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان ختم ہوگا تو کم سے کم جو فرائض اور واجبات ہوں گے انسان ان کی پابندی کرتا رہے گا۔ اور چوتھا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی آرائش اور تزئین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی اور تزئین، آرائش، اس کی خوبصورتی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے روزے کی وجہ سے مشقت برداشت کی، ان کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ یا پتہ لگا کتنا بڑا پروٹوکول دے کون رہا ہے، اور فرمایا جنت کے اللہ سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ہے کن لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس کی مغفرت اور بخشش کا اعلان بھی فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات تو نہیں، یعنی لیلۃ القدر تو نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ اس کے علاوہ آخری رات ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی مزدوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے اس کا حق یہی ہے کہ اس کو پورا پورا عمل دے دیا جائے۔ تو جو روزے رکھتا ہے اس کا پورا اجر یہی ہے کہ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی روزے کا یوں کہہ لیں کہ جو سب سے بڑا انعام آخری والا وہ کیا ہے، وہ شخص جنتی۔ تو یہ پھر بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کے صدقے امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا اس لیے کہ ہم جنتی بنیں، آپ کی امت کے سارے افراد کیا بن جائیں، جنتی بن جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ کیونکہ اس مہینے میں جنتی بننا بڑا آسان، اس مہینے میں تقوی حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے روزے دیے اس لیے کہ تم متقی بنو، میں آپ کو متقی بنانا چاہتا ہوں، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی بھی معلوم ہوا کہ اگر پابندی کے ساتھ روزے رکھ لے تو وہ شخص متقی ہو گیا۔ اور تو سمجھتے ہیں متقی کا درجہ بہت اونچا، بڑا مشکل حاصل کرنا، اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا، جہاں پہ سے ہر ایک شخص اسے اویل کر سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ رمضان ایک تو کیا ہے، روزہ، کیونکہ یاد رکھیے اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک روزے کے لیے سارا سال روزہ رکھتے رہیں، آپ اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہمیت ہے روزے کی اس ماہ مبارک کے ساتھ۔ ہاں البتہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے چھوڑیں یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑیں وہ مستثنیٰ، کیونکہ ان کو رخصت اللہ نے دے رکھی ہے، تو لہٰذا ان کے اجر اور ثواب میں امید کرتے ہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ رخصت جو اللہ نے دی ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا ہمیں اس ماہ مبارک کا پیغام دیا وہ قرآن۔ اس ماہ مبارک میں خوب قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک کی فضیلت ہی جو اس وجہ سے بڑھی ہے کہ اللہ نے قرآن دیا۔ اس سے معلوم ہوا
یہ قرآن اور رمضان لازم موضوع، قرآن کو رمضان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رمضان ہے تو پھر قرآن کی کیا ہے؟ کثرت ہے۔ ویسے تو قرآن سارا سال ہے، لیکن آپ صرف ایک پوائنٹ کے اوپر غور کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تہجد کی نماز آپ کے اوپر کیا تھی؟ فرض تھی۔ تہجد میں آپ لمبا قیام کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت خوب کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی تلاوت ڈبل ہو جاتی، 3 گنا بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور پھر آپ پر تو قرآن اترا ہے، آپ کے سینے پر تو قرآن اترا ہے، آپ کی سینے سے پھر ہمیں ملا ہے، اور آپ خاص طور پر جبرائیل امین کے ساتھ دور پڑا کر یہ کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا پیغام۔ حضور علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی دور کی؟ عموماً بہت سارے حافظ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تو قرآن ہوتا ہے، آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود، آپ کو ضرورت نہیں تھی دور کی۔ پھر آپ کا خاص طور پر جبرائیل امین کا آنا اور دور کرنا، یہ ہمارے لیے پیغام تھا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حضور علیہ السلام خود اہتمام فرما رہے ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ اور پھر جب آخری سال تھا رمضان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 دور قرآن کے کیے۔ تو پھر آخری پیغام کیا دے گا؟ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کیجیے۔ اسی طرح ایک تو یہ لازم ہو گیا، ایک ہے رمضان کا روزہ، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن۔ اس کا آسان حل کیا ہے؟ نماز تراویح، جو سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو سال لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے اندر جو خاص 2 عبادتیں ہیں وہ 2، ایک رمضان کا روزہ، دن کا روزہ، اور رات کی تراویح ہے، رات کی تراویح۔ اور قرآن میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرما دی کہ جو آدمی یہ 2 کام کرے گا، جو آدمی یہ 2 کام کرے گا، ایک کیا تھا؟ رمضان کا روزہ، دوسرا کیا ہے؟ نماز تراویح۔ فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن جو آدمی ان کی پابندی کرے گا، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا یا باری تعالیٰ میری وجہ سے یہ کھانے پینے سے رکا رہا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا، قرآن آئے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ میرے لیے راتوں کو کھڑا رہا، اس نے اپنے آرام کو قربان کیا، یا اللہ میری سفارش کے حق میں قبول فرما کسی جگہ پر۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں عمل ہی جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور پھر قرآن نور ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اللہ فرماتے ہیں میری کلام ہے، میرے الفاظ ہیں، اور اس کی تلاوت سب سے پہلے اللہ نے خود فرمائی، اس کی تلاوت اللہ نے خود فرمائی۔ اور پھر مزے کی بات، فرشتے، جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے آ کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، حدیث مبارکہ، اس کے آ کر ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور پورا ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے اس شخص کی تلاوت سے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے قید نہیں لگائی کہ کوئی قاری ہوگا تو اس کے ارد گرد جمع ہو کے ہر آدمی کے لیے جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اسے یہ اجازت عطا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں یہ تو لازم ہے نا، رمضان کا روزہ اور نماز تراویح۔ اس کے علاوہ جو اہم کام، جو پابندی والے کام ہے، جو چلتے تو سارا سال ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں ہماری نماز کوئی نہ چھوڑے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری نماز کوئی نہ چھوڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پابندی کا فائدہ رمضان کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ پھر قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ دیکھیں ہم 11 مہینے دنیا کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی کریں، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ چلتے پھرتے ساتھ ساتھ عمل ہو سکتا ہے، انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے، اور پھر درود پاک کی کثرت کرتا رہے جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ بھی ایک شاندار وظیفہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، روحانیت کی ترقی کے لیے، بلندی کے لیے، عظمتوں کے لیے۔ اس لیے ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں خود احساس ہوگا کہ ہمیں روحانی ترقی مل رہی ہے، دل جوئی۔ ہمیں خود محسوس ہوگا کہ اللہ ہمارے قریب آ گیا، ہم اللہ کے قریب چلے گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص غلام تھے ان میں ہمارا شمار ہو گیا۔
اس صف میں آپ شامل ہو گئے۔ یاد رکھیے وہ جو صحابہ کرام کی اتنی عظمتیں ہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کہا اور ان کی فضائل کو بیان فرمایا، وہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے تھا۔ وہ جو تعلق کی بلندیاں ہوئی وہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے ہوئی، وہ غلامی کی وجہ سے ہوئی تھا۔ تو آج کا بندہ بھی اگر کوئی اسی راستے پر چلتا ہے تو یاد رکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت کے لوگوں میں شامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، ہمیں مہینہ عطا فرما دیا، اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔